السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ خیام اتنا خوبصورت تھا کہ جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا، پھر بھی میرے دل میں بس گیا تھا۔ جانتی تھی کہ عمروں کے اس فرق کے سبب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ہماری چچی تو اسے ماننے والی نہ تھیں، پر خدا کی کرنی کہ چچی کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ ان کی صحت اچھی تھی، معمولی سا بخار ہوا اور وہ چٹپٹ ہو گئیں۔ ان کے اچانک انتقال پر سبھی افسردہ تھے۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ اتنی صحت مند عورت یوں پلک جھپکتے میں دنیا چھوڑ جائے گی۔ چچا کا اور ہمارا مکان جڑا ہوا تھا۔ بیوی کے وفات کے بعد ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ خیام ان دنوں میٹرک میں تھا، اس کی بھی تعلیم متاثر ہوئی۔ چچا ریٹائرڈ ٹیچر تھے، محض پینشن سے روکھی سوکھی پر گزارا تھا۔ ان کی استطاعت نہ تھی کہ ملازمہ رکھتے، لہٰذا کبھی میں اور کبھی میری امی جان ان کے گھر کا کام کراتے۔ چچا کے گھر کا کھانا بنانا، ان کے گھر کو صاف ستھرا کرنا، ان کے کپڑے وغیرہ دھونا، میں یہ سارے کام خوشی سے کرتی کہ مجھے چچا اور خیام سے بہت پیار تھا۔ ابا اور چچا میں بھی بڑی محبت تھی۔ ایک روز دونوں نے مشورہ کیا کہ میری شادی خیام کے ساتھ کر دینی چاہیے۔ اگرچہ عمروں میں کافی فرق تھا، لیکن میری تو لاٹری نکل آئی تھی۔ خیام کی دلہن بننا میرا بچپن سے خواب تھا اور اب اس کی تعبیر سامنے تھی۔ امی نے ابا جان کو سمجھایا کہ بہار بڑی ہے جبکہ خیام چھوٹا ہے، ابھی یہ فرق معلوم نہ ہوگا، لیکن آگے جا کر مسئلہ بنے گا۔ عورت مرد سے جلد بوڑھی لگنے لگتی ہے، میرے خیال میں تو یہ رشتہ نامناسب ہے، اور خیام کو بھی شاید اس پر اعتراض ہوگا۔ ابا کہنے لگے کہ میں خیام کو جانتا ہوں، وہ ایک فرما بردار لڑکا ہے، اس کو اپنے والد کے فیصلے پر ہرگز اعتراض نہ ہوگا، اور 5 سال کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ خیام ہمارا خون ہے، اس سے بے وفائی کا اندیشہ غلط بات ہے، وہ شریفوں کی اولاد ہے۔ ہماری بیٹی سے شادی ہوئی تو آخری دم تک اس رشتے کو نبھائے گا، تم فکر مت کرو۔ والدہ کا کیا بس چلتا، یہ تو مردوں کے فیصلے تھے۔ وہ بیچاری چپ ساتھ گئیں، مگر میں بہت خوش تھی۔ خیام کے بارے میں نہیں معلوم وہ خوش تھا یا افسردہ، اس نے اپنے والد کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نہ صرف اس سے عمر میں بڑی تھی بلکہ عام سی شکل و صورت کی اور صرف مڈل پاس تھی۔ 8ویں کے بعد امی نے مجھے سلائی سینٹر میں داخل کرا دیا تھا، جہاں میں نے 2 سال کا ڈپلومہ کیا تھا۔ منگنی کے وقت جب ابا اور چچا نے خیام سے پوچھا کہ بیٹے تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں، اس نے جواب دیا مجھے آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں، میں منگنی پر تو راضی ہوں لیکن شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے تعلیم مکمل کر لوں پھر شادی ہو۔ چچا نے کہا کہ نہیں، تم پہلے شادی کرو کیونکہ گھر کو سنبھالنے والی کی اشد ضرورت ہے، بعد میں پڑھتے رہنا، تمہاری پڑھائی پر تو کوئی بندش نہیں ہے، مگر بیٹا میرے مالی حالات اب اس بات کا تقاضا کرنے لگے ہیں کہ تم کوئی ملازمت بھی کر لو تاکہ شادی کے بعد اخراجات بخوبی پورے کر سکو۔ اس پر میرے والد کہنے لگے کہ خیام صحیح کہتا ہے، شادی کے بعد اگر بال بچوں کی ذمہ داریاں آ پڑیں تو یہ پڑھائی نہ کر سکے گا، بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھائی مکمل کر لے۔ رہی آپ کے گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، وہ تو میری بیوی اور بیٹی اب بھی سنبھال رہی ہیں، آگے بھی سنبھال لیں گی، لیکن بھائی صاحب میں اس کے کالج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آمدنی کا ذریعہ بس میری پینشن ہے جو ایک قلیل سی رقم ہے، اس میں اب بھی مشکل گزارا ہو رہا ہے، تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے جبکہ کالج بھی قریب نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ اخراجات میں پورے کروں گا، خیام میرا بھی تو بیٹا ہے نا، تم اس کی فکر مت کرو۔ خیام کو پڑھنے کا شوق ہے تو بہت اچھی بات ہے، میٹرک پاس کو ملازمت ملی بھی تو کتنی تنخواہ ملے گی؟ یہ کبھی ترقی نہ کر سکے گا، اسے کم از کم گریجویشن کر لینے دو۔ غرض والد نے چچا کو قائل کر کے خیام کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ امی البتہ کچھ پریشان نظر آئیں کیونکہ والد معمولی تنخواہ دار تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت تھی۔ والد کی تنخواہ میں ہماری گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی، اور ابا نے نہ صرف بھتیجے کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا بلکہ مجھے بھی دوبارہ اسکول میں داخل کرا دیا تاکہ میں بھی میٹرک کر سکوں۔
والد کمپنی میں اوور ٹائم کرنے لگے تھے۔ انہوں نے خیام کو نزدیکی شہر کے کالج میں داخل کرا دیا۔ بلا شبہ اسے حقیقی معنوں میں پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ہر امتحان میں اچھے نمبر لاتا تھا۔ FSC میں تو اس نے کمال ہی کر دیا، اپنی کلاس میں ٹاپ کیا۔ اب اس کے دل میں ڈاکٹر بننے کا شوق جاگا۔ اس آرزو کا اظہار اس نے ابا جان سے کیا تو ابا جان نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ کبھی اس پر بڑا سا گھر بنوائیں گے۔ اس وقت یہ پلاٹ ویران جگہ پر تھا، بعد میں آبادی ہو گئی تھی تو آبادی بڑھی، پلاٹ کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ابا جان نے اسے بیچ دیا۔ 1 کنال کے پلاٹ کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ یہ روپیہ انہوں نے آدھا اپنے نام اور آدھا خیام کے نام بینک میں ڈال دیا تاکہ اس کے تعلیمی اخراجات میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہر ماہ وہ باقاعدگی سے فیس ادا کرتا رہے اور دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں۔ میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں۔ جہاں سے سلائی کا ڈپلومہ لیا تھا وہاں انہی دنوں ایک سلائی ٹیچر کی شادی ہوئی۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلائی سینٹر میں جگہ خالی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے تو تم قسمت آزما کر دیکھو۔ میں وہاں گئی۔ ہیڈ مسٹریس اور تمام سٹاف مجھے جانتا تھا۔ ان کو علم تھا کہ میں کتنی اچھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں، تو انہوں نے مجھے فوراً جاب دے دی۔ اس طرح میری تنخواہ سے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو خیام کے لیے میں بھی کچھ رقم جوڑ پاتی تھی۔ میں نے خیام کی خاطر نوکری کی تھی تاکہ اسے کسی طرح کی بھی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کافی زیادہ تھے، پھر وہ اچھے لباس میں جاتا تاکہ اس کی پوزیشن بنی رہے، کوئی اسے غریب نہ سمجھے۔ یوں ہم سب گھر والوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر پائی جوڑ کر اس کی تعلیم کا خرچہ نکالا۔ خیام تو بہت خوبرو نوجوان ہو گیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ تو بس اپنی پڑھائی میں مگن رہتا تھا، جبکہ مجھے اپنی دبتی صورت کا احساس تھا۔ سوچتی تھی کیا خبر کبھی اس بات پر میرا منگیتر مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ میڈیکل کالج میں تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں اور امیر گھروں سے بھی تھیں۔ میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، جن کو صرف اپنی پڑھائی سے لگن ہو، اپنے اچھے مقصد پر دھیان رکھتے ہوں، ان کو پھر کوئی نہیں لبھاتی، اور نہ ہی ظاہری حسن کی کشش پر وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ست شکر کے خیام ایسے نوجوانوں میں سے تھا جسے احساس تھا کہ اس کے تایا کس قدر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اسے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ بس اس نے دوسری سب باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھی کہ اسے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے۔ غربت اور اس کے عذابوں سے نکلنے کے لیے بس یہی ایک راستہ تھا جس پر چلنے کی اس نے دیانتداری سے قسم کھا رکھی تھی۔ خیام کی محنت اور ہماری قربانی رنگ لائی۔ وہ دن آ گیا جب وہ کامیابی سے ڈاکٹر بن گیا۔ شہر میں ہی اس نے ہاؤس جاب مکمل کی، پھر وہاں پریکٹس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چچا نے اس صورت میں اسے شہر پریکٹس کرنے کی اجازت دی کہ وہ شادی کر کے اپنی دلہن کو ساتھ شہر لے جائے۔ اس نے یہ بات مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے خواب کو بھی تعبیر مل گئی اور اس کے خواب بھی پورے ہونے لگے۔ شہر میں خیام نے کرائے کا گھر لیا۔ میرے والد نے اس کی بہت مدد کی۔ اس طرح میں اپنے شریک زندگی کے ہمراہ پہلی بار شہر آ کر رہنے لگی۔ شہر میں بھی میں نے اپنا سلائی کڑھائی والا ہنر جاری رکھا اور اچھے خاصے پیسے کمانے لگی۔ اس طرح میں نے خیام کا ساتھ دیا، کبھی ان کے آگے تنگی کا رونا بھی نہ رویا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ حالات بہتر ہوئے تو خیام اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ اس دوران میں اپنی والدہ کے پاس رہی۔ شوہر کے جانے کے 3 ماہ بعد میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وقت بہرحال گزرتا جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر گیا۔ جب وہ اسپیشلسٹ بن کر آئے تو اچھے دنوں کی امید بڑھائی، لیکن ان کے آنے کے بعد میں اپنے شوہر کو جوان اور خود کو بوڑھی تصور کرنے لگی۔ وقت کی گردش کا ان پر کچھ اثر نہ لگتا تھا، یا شاید میں اتنے سال خود سے بے خبر رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، وہ بھی میری محبت کا دم بھرتے تھے، مگر جانے کیوں مجھے اب اپنی بدصورتی کا کمپلیکس کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اپنی اسی پریشانی اور احساس کمتری سے جو لوگوں کی باتوں سے ہوا، میں بیمار رہنے لگی۔ خیام میری بیماری سے پریشان ہو گئے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، علاج معالجے میں بھی غفلت نہ کی۔ وہ مجھے تندرست دیکھنا چاہتے تھے۔ بیمار رہنے کے باوجود کبھی گھر، شوہر اور بچوں سے میں نے غفلت نہ برتی، وقت پر ہر کام کرتی۔ خیام اور بچوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ خیام کو تو میں روز اس طرح تیار کر کے بھیجتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہو۔ اس بات کا مذاق بھی لوگ اڑاتے تھے،
لیکن میں نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی۔ لوگ میرے خاوند کی شاندار شخصیت کی بہت تعریف کرتے تو وہ جواب میں صرف یہی کہتے کہ یہ سب میری بیوی کی محبت ہے۔ اگر وہ میرا اتنا خیال نہ کرے تو میں خود اپنا اتنا خیال نہ کروں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، پر جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر خود سے زیادہ اعتماد تھا۔ مطمئن تھی کہ وہ جو اتنا عرصہ مجھ سے دور رہے ہیں اور کسی کے نہ ہوئے، اب بھلا پاس ہوتے ہوئے کسی کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ روز مجھے اپنے مریضوں کے قصے بھی سناتے تھے۔ ہم دونوں معمولی بات بھی آپس میں ڈسکس کرتے تھے۔ اب نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہمیں 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن ایک گمنام لڑکی کا فون آیا۔ وہ خیام سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت پوچھا مگر اس نے اپنا نام نہ بتایا بلکہ فون رکھ دیا۔ پھر اس لڑکی کا فون روز آنے لگا۔ میں اٹھاتی تو وہ بند کر دیتی، خیام گھر پر ہوتے تو وہ فون اٹھاتے، تب وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس لڑکی کو ٹالتے مگر لڑکی بار بار فون کرتی۔ اس کا نام فوزیہ تھا جو ان کے زیر علاج رہی تھی۔ وہ ان پر بری طرح سے فریفتہ ہو گئی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، خوشحال خاندان سے تھی، خیام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی اس کا فون آتا میرے شوہر اس کو بہت سمجھاتے۔ انہوں نے میرے سامنے اس لڑکی سے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے فون کرنا بند نہ کیا تو میں تمہارے والدین سے شکایت کر دوں گا، مگر وہ ڈھٹائی سے یہی کہتی تھی مجھے دل پر اختیار نہیں ہے، کیا کروں؟ جب میں بیمار تھی کاش آپ نے میرا علاج کرنے کی بجائے مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اب آپ کے بغیر جینا میرے لیے مر جانے کے برابر ہو گیا ہے۔ یا تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر میں خودکشی کر لیتی ہوں۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ نادان جذباتی لڑکی ہے، ایسے ہی خودکشی کا کہہ رہی ہے، لیکن اس نے جو کہا وہ کر دکھا دیا۔ قصہ یوں ہوا کہ بہت منع کرنے پر بھی وہ روز رات کو فون کرتی۔ میرے شوہر میرے سامنے اس سے بات کرتے، اس کو ڈانٹتے، فون نہ اٹھاتے تو وہ ان کی کلینک پہنچ جاتی اور مریضوں کی قطار میں بیٹھ جاتی۔ خیام اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ مجھ سے کہا دیکھو بہار، تم اس بات کا اثر نہ لینا اور نہ مجھے غلط سمجھنا، میرا اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہ 20 برس کی ہے لیکن میری عمر کے سامنے تو بچی ہی ہے، خود ہی تھوڑے دنوں بعد مایوس ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی عمر اور حالات دیکھے کہ بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، اب اس عمر میں بھلا یہ کیا ایسی ویسی حرکت کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ اپنے اتنے چاہنے والے شوہر کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات سوچوں۔ انہی دنوں میرے ابا جان بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ اب امی اکیلی رہ گئیں تو میں زیادہ ان کی طرف جانے لگی۔ ان کی دلجوئی لازمی تھی، سوچا عدت گزار لیں تو ان کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ ادھر چچا کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں آنا چاہتے تھے، لہٰذا جب امی کی طرف جاتی تو ان کے پاس بھی 1-2 دن رہ جاتی۔ ایک دن ایک گمنام شخص نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے خبر پر دھیان نہ دیا، مگر دل میں وہم نے ضرور جگہ کر لی۔ ایک دن محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے پوچھا کیا پریشانی ہے قیام؟ اتنا بتایا کہ ایک مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم ڈاکٹر بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، خیر تم پریشان نہ ہو، یہ تو معمول کی بات ہے۔ میری پریشانی تو وہ لڑکی فوزیہ تھی جس کے اب فون آنے بند ہو گئے تھے۔ میں سمجھی کہ قیام نے صحیح کہا تھا کہ وہ مایوس ہو جائے گی، لیکن جب فون پر کسی نے قیام کی دوسری شادی کی اطلاع دی تو مجھے کرید لگ گئی۔ کبھی کہتی دفع کرو اس معاملے کو، شاید اسی لڑکی نے مجھے پریشان کرنے کے لیے کسی اور سے فون کروایا ہوگا، اور کبھی دل سے آواز آتی کہ پتہ تو کروں۔ ایک دن قیام ٹی وی لاؤنج میں فون کے پاس چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا قیام؟ بولے کچھ نہیں، کسی مریض سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ خوبصورت ہیں، مجھ سے عمر میں چھوٹے بھی ہیں، ابھی جوان لگتے ہیں، جبکہ میں تو اکثر بیمار رہتی ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے ہوتے ہوئے، مجھے تو بس تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سوا میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یوں میں ان کی محبت میں سرشار اپنے ارد گرد سے بے خبر رہتی تھی۔ لیکن ایک دن میرے کزن مجھے کہنے لگے آج کل ڈاکٹر صاحب ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی فون والی فوزیہ ہوگی، شاید اس نے میرے سرتاج کو رام کر ہی لیا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو انہوں نے پھر مجھے وہی جھوٹی تسلی دی کہ تمہیں کوئی بہکا رہا ہے۔ میں نے جو کام جوانی میں نہ کیے
اب میں اس عمر میں کرتا اچھا لگوں گا۔ اس تسلی سے مجھے ڈھارس تو ملی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے لیے باپ کی شفقت اور سایہ چاہیے تھا۔ اپنے شوہر پر میں نے اعتبار کیا اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن پھر کوئی فون آیا۔ میرے شوہر آہستہ سے کسی سے کہنے لگے، ابھی شادی کو راز میں رکھنا چاہتا ہوں میں، تم اس گھر میں آنے کی غلطی مت کرنا، یاد رکھو میرا گھر خراب ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ اتنا صدمہ ہوا جیسے میں تو مر ہی گئی ہوں۔ میں جو اعتبار میں ماری گئی تھی کہ اتنا چاہنے والا شوہر کیسے بدل سکتا ہے، وہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی، فوزیہ سے دوسری شادی کی ہے، مگر اپنی خاطر، اپنی خواہش اور خوشی سے نہیں بلکہ اس کی خاطر۔ مجھے بتانے لگے کہ میں نے اس کو بے رخی سے ٹھکرا دیا تو اس جنونی لڑکی نے زہریلی گولیاں کھا کر جان دینے کی کوشش کی۔ اسے میرے ہی کلینک لایا گیا کیونکہ اس کے گھر سے یہی کلینک قریب تھا۔ اس کی حالت غیر تھی، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ میں ہی اسے بڑے اسپتال لے گیا تھا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد بھی اس کی حالت نہ سنبھلی۔ وہ جان کنی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس وقت میرے دل پر جانے کیوں کیسا اثر ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس لڑکی کی زندگی بچا لے تو میں اس لڑکی کی خوشی کے لیے اس سے نکاح کر لوں گا۔ دعا قبول ہو گئی اور میری مریضہ کی جان بچ گئی، لیکن اللہ سے کیا وعدہ مجھے نبھانا ہی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اب بھی میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ دوبارہ خودکشی کی طرف چلی جائے گی۔ وہ بے حد ڈپریشن میں تھی، لہٰذا میں نے مجبوراً فوزیہ سے نکاح کیا، صرف اس شرط پر کہ وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی، نہ تمہارے گھر میں قدم رکھے گی اور نہ اس شادی کو کسی پر افشا کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ میرا دل تو عورت کا تھا جو ان سے بچپن سے والہانہ محبت کرتا آیا تھا۔ آج کیسے میں ان سے منہ موڑ سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ اگر یہ غلطی بھی ہے تو انہوں نے کسی کمزور لمحے کی وجہ سے کی ہے۔ ان کا دل نرم پڑ گیا ہوگا اور فوزیہ کی تکلیف دیکھی نہ گئی ہوگی۔ مجھے اپنے شوہر سے پہلے بھی پیار تھا، آج بھی پیار تھا۔ میں اپنے سامنے ان کی گردن کو جھکا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ان کو اجازت دے دی کہ چاہیں تو بے شک اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر رہیں، مگر فوزیہ کا میرے گھر سے، مجھ سے یا میرے بچوں سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ان کو یہ بات نامنظور تھی۔ وہ تو ایک دن بھی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے معمول میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا تھا کہ مجھے شک ہوتا۔ لیکن شوہر کے اس اقرار بے وفائی سے میری طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ ان کی دوسری بیوی کو بھی میری طبیعت کی خرابی کا علم تھا۔ ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بیمار رہتی ہیں، آپ مجھے گھر آنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اس طرح میں اپنا حق بھی لینا چاہتی ہوں کہ میں بھی تو خیام کی منکوحہ ہوں۔ آخر کب تک اس راز کو چھپاؤں گی اور دنیا سے چھپ چھپ کر ازدواجی زندگی گزاروں گی؟ خیام صاحب آپ کی خاطر اس کو راز رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ راز تو کھل ہی چکا ہے۔ ان کے کلینک پر کام کرنے والے ایک ورکر نے یہ راز اکثر لوگوں پر کھول دیا ہے۔ گویا فوزیہ اب مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس نے ہر طرف اپنی شادی کا چرچا کر دیا تھا۔ جس نے سنا اس کو برا بھلا کہا۔ ماں اس کی مر چکی تھی، باپ نے خیام سے خفیہ شادی کرنے کی خطا پر اس سے تعلق توڑ لیا تھا۔ جو بھی سنتا افسوس کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو بہت شریف آدمی تھے۔ سب کہتے تھے کہ خیام تایا کی محنت اور محبت کی وجہ سے ایک کامیاب انسان بنا ہے۔ خیام تایا کے احسانوں کو فراموش کیسے کر بیٹھا؟ ادھر جب چچا کو خبر ہوئی وہ صدمے سے اور بیمار پڑ گئے۔ چچا کی دیکھ بھال کا فریضہ تو مجھے ادا کرنا تھا، مگر میں تو سوتن کے غم میں نیم جان تھی۔ یہاں تک بھی بات قابو میں تھی، لیکن ایک روز خود سر فوزیہ ہمارے گھر آ پہنچی، جبکہ خیام اس وقت اپنے کلینک گئے ہوئے تھے۔ اس کے آنے سے میری طبیعت اور بگڑ گئی۔ میرے بیٹے نے خیام کو فون کر کے بتایا کہ فوزیہ آئی ہے اور امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیے۔ وہ اسی وقت گھر آ گئے۔ انہوں نے فوزیہ سے کہا، جب میں نے تم کو یہاں آنے سے منع کیا تھا، پھر تم کیوں آ گئی ہو؟ ابھی کے ابھی چلی جاؤ۔ وہ نہ مانی اور کہنے لگی، میں کیوں جاؤں؟ یہ اس کا گھر ہے تو میرا بھی ہے، ہم دونوں برابر کی حقدار ہیں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں کیا۔ جب خیام کو اس پر غصہ کرتے دیکھا تو میں نے کہا،
خیام تمہارا غصہ اب بیجا ہے، تم اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہو تو اب یہ تمہاری بیوی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ شادی کو خفیہ نہیں رکھا جاتا اور اس گھر پر بھی اس کا حق ہے۔ وہ بولے کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں اس کو ہرگز نہیں رکھوں گا، اپنے گھر سے تو کیا اپنی زندگی سے ہی نکال دیتا ہوں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے جن شرائط پر شادی کی تھی، جو وعدے کیے تھے، وہ یہ وفا نہیں کر سکی۔ میں نے اس کے لیے نکاح کیا، اس کی خاطر قربانی دی، اور یہ میرے بچوں کا سکون برباد کرنے چلی آئی ہے۔ یہ میرے لیے رسوائی کا باعث بن گئی ہے۔ میرے سب جاننے والوں کو فون کروا دیے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ابا جان کو بھی، جو پہلے سے بیمار تھے اور اب زیادہ بیمار پڑ گئے ہیں، اور میں شرم سے ان کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے۔ میں نے کسی طرح ان کو سمجھا بجھا کر روکا، ورنہ وہ فوزیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے پر آمادہ تھے۔ بہرحال شام تک وہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی اور خیام صاحب کلینک چلے گئے۔ اس رات وہ گھر واپس نہیں آئے، تب صبح کو وہ خود ہی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے کسی سے خبر ملی کہ دونوں میں طلاق ہو گئی ہے۔ کیا وجہ بنی یہ آج تک مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ خیام نے اسے طلاق دی یا اس نے خود خلا لی، لیکن میرے شوہر کا کہنا یہی تھا کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی، اس نے خود ہی خلا لی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ رہنے کی ضد کی اور میرے نہ ماننے پر اس نے خلا مانگ لی۔ یوں یہ قصہ تمام ہوا۔ سوتن نام کا چیپٹر میری زندگی میں سے ختم ہونے کے باوجود بھی خیام کی اقرار بے وفائی کی اذیت آج بھی میرے دل و دماغ کو کرب اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر شوہر کی بے اعتنائی اور بے وفائی نہیں۔